بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ تو آج ہم بات کریں گے سورۃ المائدہ کے بارے میں۔ سورۃ المائدہ قرآن مجید کی 5ویں سورت ہے۔ یہ 6 پارے سے شروع ہو کر 7ویں پارے میں ختم ہوتی ہے۔ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس کی 120 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ سورۃ المائدہ کا نام اس کی آیت نمبر 112 سے ماخوذ ہے۔ المائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے نزول مائدہ کا مطالبہ کیا تھا، جس کی مناسبت سے اسے سورۃ المائدہ کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک نام سورۃ العقود بھی ہے۔ عقود کے معنی وعدے اور معاہدے کے ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اہل ایمان کو اپنے عہد و پیمان پورے کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ سورۃ المائدہ قرآن مجید کی ان 7 سورتوں میں سے ہے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ان کو حاصل کر لے گا یعنی ان میں بیان کردہ علوم سیکھ لے گا، وہ عظیم عالم بن جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، سورۃ المائدہ سب سے آخر میں نازل ہوئی، لہٰذا اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھو۔ سورۃ المائدہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو معاہدے پورے کرنے کی تاکید کی ہے اور حلال و حرام کے اصول و قواعد بیان کیے ہیں۔ حالت احرام میں شکار کی حرمت بیان کی گئی ہے۔ مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور جس جانور پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا جائے وہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح وہ جانور بھی حرام ٹھہرے گا جو گلا گھٹنے، چوٹ لگنے، کسی دوسرے جانور کا سینگ لگنے سے یا گر کر مر جائیں، یا وہ جانور جسے کوئی درندہ کھا لے۔ البتہ اگر انہیں مرنے سے پہلے ذبح کر لیا جائے تو ایسے جانور کا گوشت کھانا حلال ہے۔ بتوں کی بھی قربان گاہ پر ذبح کیے جانے والے جانور بھی حرام قرار دیے گئے ہیں۔ حلال و حرام کی تفصیلات ذکر کرنے کے بعد ایک بنیادی اصول یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں جن کو اسلامی شریعت نے حرام نہیں ٹھہرایا۔ سورۃ المائدہ میں اتمام نعمت اور تکمیل دین کا اعلان کیا گیا ہے، یعنی دین کے تمام ارکان، فرائض، سنن اور احکام و حدود بیان کر کے اس نعمت کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ ایک یہودی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ اپنی کتاب میں ایک ایسی آیت پڑھتے ہیں، اگر وہ آیت ہم یہودیوں کی کتاب میں نازل ہوئی ہوتی ہم اس کے نزول کے دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کون سی آیت؟ اس نے کہا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہم اس دن اور جگہ کو جانتے ہیں جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ عرفہ کا دن تھا، گویا یہ عرفہ کا دن مسلمانوں کے لیے ایک عظیم دن ہے۔ سورۃ المائدہ میں طہارت سے متعلق وضو، غسل اور تیمم کے احکام ذکر کیے گئے ہیں۔ اس صورت میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ ہر حال میں عدل و انصاف سے کام لیں اور کسی قوم کی دشمنی بھی انہیں ناانصافی پر آمادہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اب پر ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے والوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور آیات باری تعالیٰ کو جھٹلایا، ان کے لیے دوزخ کی وعید سنائی گئی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے برے اعمال کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا، کتاب اللہ میں تحریف کی، اللہ تعالیٰ اور انبیاء کرام علیہ السلام کی نافرمانی کا ارتکاب کیا۔ ان برے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ یہودیوں کے بعد مسیحیوں کے احوال کا تذکرہ ہے۔ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو فراموش کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا، استغفر اللہ، وہ خود کو اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور محبوب قرار دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس طرح کے اعمال سے بچنے اور دین میں غلوظ سے گریز کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ سورۃ المائدہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا ذکر آیا ہوا ہے۔ یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ متقین کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ اس قصے کے تناظر میں یہ قانون بھی ذکر فرمایا گیا ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کو ناحق قتل کیا، گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی، گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ اس صورت میں ڈاکہ زنی اور چور کی سزا بھی ذکر کی گئی ہے۔ ڈاکہ زنی کی سزا یہ ہے کہ اس کا ارتکاب کرنے والوں کو قتل کر دیا جائے، سولی چڑھا دیا جائے، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا ان کو جلاوطن کر دیا جائے۔ چوری کی سزا یہ ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ یہ سزائیں اس لیے مقرر کی گئی ہیں کہ انسان ان سے عبرت حاصل کرے۔
تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا دین ایک ہے، لیکن اپنے اپنے وقت کے اعتبار سے ہر امت کے لیے معاشرتی احکام مختلف رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین کی تکمیل کر دی گئی اور دین اسلام ہر اعتبار سے مکمل اور قیامت تک کے لیے قابل عمل ہے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے چند حق پرست اہل کتاب کا تذکرہ کیا ہے کہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کی آیات کو سنا تو ان کے دل نرم ہو گئے، وہ گریہ زاری کرنے لگے اور حق کی شہادت دیتے ہوئے ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس رویے کی تعریف کرتے ہوئے انہیں جنت کا حقدار ٹھہرایا۔ جنہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا انہیں جہنم کی وعید سنائی گئی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح تک ایک ہی آیت بار بار پڑھتے ہوئے قیام فرمایا۔ آیت ہے ان تعذبہم فإنہم عبادک وان تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ ترجمہ: اگر تو انہیں سزا دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی بہت بڑی غالب حکمت والا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے اور نیکی کی راہ پر چلنے کی توفیق